اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثنا کے فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ آج جس فیصلے کا میں نے انتخاب کیا ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، در واقع وہ ایک کم سن بچی کی شادی سے متعلق کیس ہے۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ تیسرے خلیفہ کے زمانے میں ایک بوڑھے شخص نے ایک کمسن بچی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ کچھ وقت کے بعد وہ بچی حاملہ ہو گئی تو یہ بوڑھا شخص خلیفہ کے پاس حاضر ہوتا ہے اور آ کر باقاعدہ شکایت کرتا ہے کہ خلیفہ، میں نے تو اس بچی کے ساتھ ایسے نزدیکی نہیں کی کہ یہ حاملہ ہو، تو پھر یہ حاملہ کیسے ہو گئی؟ یقیناً اس نے کوئی زنا کیا ہے یا کوئی ایسا برا فعل انجام دیا ہے جس سے یہ بچی حاملہ ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جب کیس خلیفہ کے سامنے پیش ہوا تو خلیفہ کو اس ماجرا کی درست عنوان سے سمجھ نہ آئی، لہٰذا خلیفہ نے اس خاتون سے اور اس بچی سے پوچھا کہ کیا اس بوڑھے شخص نے تمہارے ساتھ ایسے قربت اختیار کی ہے جس سے تم باقرہ نہ رہی ہو؟ تو بچی جواب دیتی ہے کہ نہیں، میرے سے ایسی اس نے قربت اختیار نہیں کی۔ تو پھر خلیفہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ بچی جو ہے وہ گنہگار ہے اور اس پر حد جاری ہونی چاہیے۔ کیوں؟ چونکہ مرد تو اس کے قریب گیا ہی نہیں ہے، اب یہ باردار کیسے ہوئی ہے؟ یقینی بات ہے کہ کوئی ایسا برا فعل انجام دیا ہے جس سے یہ باردار ہو گئی ہے۔ محفل میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثنا کی ذات گرامی بھی موجود تھے۔ آپ نے خلیفہ سے یہ کہا کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرے۔ عورت کے دو رحم ہوتے ہیں، ایک شرمگاہ جس سے اسے ماہواری کا خون آتا ہے، اور ایک اس کی شرمگاہ وہ ہوتی ہے جس سے وہ پیشاب کرتی ہے۔ آپ اس بوڑھے شخص سے یہ سوال کریں کہ یہ اس سے مباشرت اور نزدیکی اور قربت کیسے اختیار کرتا تھا۔ خلیفہ اس بوڑھے شخص سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس بچی کے ساتھ کیسے نزدیک ہوا کرتے تھے؟ تو وہ بوڑھا شخص کہتا ہے کہ میں ہمیشہ جب ان کے قریب ہوتا تھا تو میں رحم کے اوپر آ کر جو ہے وہ اسپرم چھوڑ دیا کرتا تھا، یعنی اس کا افتزاز نہیں ہونے دیتا تھا۔ تو پھر حضرت سید الاوصیاء نے کہا کہ بچہ اسی کا ہی ہے، یہ حمل جو ہوا ہے اسی کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی جب یہ اسپرم چھوڑتا تھا تو بچی کے رحم نے اس اسپرم کو جذب کر لیا ہے، لہٰذا وہ افتزاز ہوئے بغیر ہی حاملہ ہو گئی ہے۔ لہٰذا اس بوڑھے پر اس بچے کا انکار کرنے کی حد باقاعدہ جاری کی جائے۔ اب یہاں میں آپ کی خدمت میں وضاحتاً حضرت سید الاوصیاء کے کلام میں یہ جو بات ذکر ہوئی ہے، ایک سے اس کو خون حیض جاری ہوتا ہے اور دوسرے سے اس کو پیشاب خارج ہوتا ہے، ان دونوں کا افتزاز کی کیفیت کیا ہے؟ فقہی اعتبار سے افتزاز کہتے ہیں کہ دو شرمگاہوں کا ایک ہو جانا، یعنی وہ مقام جہاں سے حیض کا خون خارج ہو اور وہ مقام جہاں سے پیشاب جاری ہو، یہ دونوں مقام عمل مباشرت کے نتیجے میں ایک مقام بن جائے۔ ایک یہ نظریہ۔ دوسرا افتزاز کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ مقام جہاں سے پیشاب خارج ہوتا ہے اور وہ مقام جہاں سے پاخانہ خارج ہوتا ہے، یہ دونوں مقام عمل مباشرت کے نتیجے میں ایک ہو جائیں۔ اگر بچی کا سن کم ہو اور انسان اس کے ساتھ مقاربت اختیار کرے تو اس عمل مقاربت کے نتیجے میں یہ دو مقام ایک ہو سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افتزاز کسے کہتے ہیں؟ افتزاز ان دو مقاموں کا ایک ہونا ہے، چاہے وہ مقام حیض اور پیشاب کی نالی کا ایک ہو جانا ہو، چاہے وہ مقام بول یا غائط یا پخانے کی نالی کا ایک ہو جانا ہو۔ فقہا میں اختلاف ہے کہ وہ افتزاز ہے یا یہ افتزاز ہے، دونوں کے بارے میں اقوال موجود ہیں۔ یہ فیصلہ جو حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف تحیت و ثنا کی ذات گرامی نے انجام دیا، اس فیصلے میں اسی طرح تھا کہ یہ مرد جب اس بچی کے قریب ہوتا تھا تو یہ در واقع دخول انجام نہیں دیتا تھا، بلکہ اسی شرمگاہ کے باہر ہی یہ اسپرم چھوڑ دیتا تھا۔ تو اس عمل کے نتیجے میں
وہ رحم جو ہے وہ خود اسپرم کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا، تو بغیر افتزاز کے، بغیر دخول کے یہ بچی حاملہ ہو گئی۔ لہٰذا اس نے جو یہ الزام لگایا اس بچی کے اوپر کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے جس وجہ سے یہ حاملہ ہوئی ہے، یہ الزام اس کا غلط تھا، کیونکہ شوہر ہے، نزدیک ہوا ہے، لہٰذا اس نزدیکی کے نتیجے میں اس کا حاملہ ہونا ایک طبیعی امر ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حاملہ ہو بغیر دخول انجام دیے ہوئے۔ لہٰذا چونکہ اس نے اپنی ہی بیوی کے بچے کا انکار کیا ہے، اسے باقاعدہ طور پر اس کی سزا ملنی چاہیے، جو حضرت سید الاوصیاء نے باقاعدہ خلیفے کو اس مطلب کی طرف متوجہ کیا، اور پھر خلیفہ محترم نے بھی حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلی فتحیت وسنا کے فیصلے کے مطابق ہی فیصلہ جاری کیا۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ اعلی فتحیت وسنا کے اعجاز انگیز فیصلوں کے بارے میں جاری ہے۔ اگر آپ ان فیصلوں کو سننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔